اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کا ہے، جو ان کی طرف سے پبلک پلیٹ فارم پر علم دین پھیلانے کے لیے شیئر کیا گیا ہے۔ ہم اس ویڈیو کو صرف تعلیم اور اصلاح کے مقصد سے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے کی مزید تفاسیر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مفتی طارق مسعود تفسیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ مجادلہ کا آخری یعنی تیسرا رکوع اور 28ویں پارے کا بھی تیسرا رکوع، یہ رکوع آج میں شروع کروں گا حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، تولوا قوما جنہوں نے دوست بنایا ایک ایسی قوم کو۔ تولوا کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تولا پیٹھ پھیرنا بھی آتا ہے، ولی سے یہ لفظ نکلا ہو اگر تو ولی دوست کو کہتے ہیں، تولوا دوست بنانا، موالات۔ تولوا قوما جنہوں نے دوست بنایا ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، ما ہم منکم ولا منہم نہیں ہے یہ لوگ، یعنی جنہوں نے یہودیوں کو دوست بنایا، اس قوم کو دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب ہوا، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم اور نہ ان یہود میں سے ہیں وہ۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ اور یہ حلف اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، یعنی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، یا انہیں معلوم بھی ہے کہ جھوٹی قسم کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب۔ اعداد تیار کرنا، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک ساء کتنا ہی برا ہے، ما وہ عمل، کانوا یعملون جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم ٹھہرا لیا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو، یمین قسم کو کہتے ہیں، ایمان اس کی جمع، ٹھہرا لیا ہے، بنا لیا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال بنا لیا ہے، یعنی جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے طعنوں سے اور سزا سے بچ جاتے ہیں جھوٹی قسم کھا کے، تو جھوٹی قسم کو انہوں نے ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ پس روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین بس ان کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا عذاب، ایسا عذاب آئے گا جس سے یہ رسوا ہو جائیں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گا انہیں ان کا مال، ولا اولادہم اسی طرح نہ ان کی اولاد ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، شیئن ذرا بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے، من اللہ کا مطلب من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ان کو ان کی مال اور اولاد شیئن ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا، جمیعاً سب کے سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے لیے، کما یحلفون لکم جیسے کہ یہ لوگ تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ اور یہ گمان کر رہے ہیں، حسب یحسب گمان کرنا، انہم علی شیء کہ یہ کسی چیز پر ہے، یعنی کسی مقام اور مرتبے پر ہے، الا انہم ہم الکاذبون خبردار یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان استحواذ غلبہ حاصل کر لینا، استحوذ غلبہ حاصل کر لیا ہے، علیہم ان پر، الشیطان شیطان نے، شیطان غالب آ گیا ان پر، فَأَنْسَاهُمْ پس انہیں بھلا دیا ہے، نسیہ ینسا نسیاناً بھولنا، انسا بھلا دینا، باب افعال، انساہم انہیں بھلا دیا ہے ذکر اللہ اللہ کی یاد، اولئک حزب الشیطان یہ شیطان کی جماعت ہے، الا خبردار، ان حزب الشیطان هم الخاسرون شیطان کی جو جماعت ہے وہی خسارے والی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین
یہ لوگ رسوا لوگوں کے مقام میں ہیں۔ دیکھیں ذلیل کسے کہتے ہیں؟ مسخر ہونا۔ ذلولاً سورہ ملک میں ہے نا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا، جیسے سواری تابع ہوتی ہے نا، آپ کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ تو ذلیل اس کو بھی کہتے ہیں جو رسوا ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کے بالکل غلام ہو جاتا ہے آپ کا، تو اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اذل یہ اس میں تفضیل ہے، اضربو کی طرح، اذللو، تو اذل اس میں تفضیل، اذلین اس کی جمع۔ اولئک فی الاذلین، یہ لوگ پست لوگوں کے مقام میں ہیں، یعنی ان لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لأغلبن، کہ ضرور بالضرور غالب آؤں گا، انا میں، ورسلی اور میرے پیغمبر ہی غالب آئیں گے اور میں غالب آؤں گا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے۔ لا تجد قوما، نہیں پاؤ گے تم ایک ایسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یوادون، پھر وہ محبت کرتی ہو، محبت کا تعلق رکھتی ہو، ودہ یودو، ودہ یودو، ودیدہ یوددو تھا اصل میں، اس کا معنی بہت زیادہ محبت کرنا، جیسے ودود ہے نا قرآن میں، وہو الغفور الودود، تو وادہ اصل میں تھا واددہ یوادیدو، زاربہ یزاربو کی طرح، تو کسی دوسرے سے محبت کرنا، یعنی اس میں شرکت پائی جاتی ہے۔ تو آپ ایسی قوم کو ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادونا، کہ وہ محبت کرے، من حاد اللہ و رسولہ، ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، یعنی جو قوم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہو، آپ کبھی بھی ایسی قوم کو ان لوگوں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کی اولادیں کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، اخ کی جمع اخوان، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگ یعنی جو محبت نہیں رکھتے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے، تو ایسے یہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی ثبت کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ، اور اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، ید ہاتھ کو بولتے ہیں نا، سوری یہ الگ ہے، ایدہ یؤید تأییداً، کسی کی تائید کرنا، طاقت دینا۔ ایدہم بروح من، اور اللہ نے ان کو طاقت دی ہے روح کے ذریعے، منہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے جس کے ذریعے اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا ان سے، ورضوا عنہ، اور یہ راضی ہوئے اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سنو اللہ کی جماعت وہی کامیاب ہے۔ یہ جی سورہ مجادلہ کا آخری رکوع تھا، لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، پچھلے رکوع میں آپ کو معلوم ہے منافقین کا اور یہودیوں کا تذکرہ تھا۔ یہود کیا سرگوشیاں کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، اور منافقین نبی کی محفل میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اور ایسی سرگوشیاں کیا کرتے تھے جو اسلام کے خلاف ہوتی تھیں، اور پھر یہود سے دوستیاں بھی لگاتے تھے۔ اصل میں تو ہوتے یہ یہودی مذہب کے ہی تھے، لیکن مسلمانوں میں آ کے کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہودیوں کو جا کے جو کافر تھے ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو بس نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسی قوم دیکھی، تولوا قوما، ایک پہلا جرم تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی قوم سے دوستی کرتے ہیں غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، یعنی اب اسلام آ گیا اور اتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اصحاب کی، اسے چھوڑ کر تم جا رہے ہو اس قوم کی طرف
جس پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو ستایا، اور ان کے احوال تم نے پڑھے ہیں قرآن میں، تو پاکیزہ پیغمبر کو اور ان کے پاکیزہ اصحاب کو چھوڑ کر اسلام دشمنوں سے تم دوستی لگاتے ہو۔ تو اے نبی، ایسی قوم کو دیکھا آپ نے؟ یعنی یہ تعجب کا صیغہ ہے کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ ما ہم منکم، فرمائے یہ جو منافق ہیں نہ تو یہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، اور نہ ان میں سے ہیں، ان کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ انہیں کوئی ضرورت پڑی نا تو یہ ان کے بھی کام نہیں آئیں گے، ان کو بس فائدہ حاصل اٹھانا ہے۔ یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں، جہاں ان کو فائدہ ملے گا وہاں چلے جائیں گے۔ یہ تو جو کہیں کے نہ ہو تو اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ اور ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے جھوٹ ضروری ہے۔ جھوٹ کے بغیر ایسے لوگ چل نہیں سکتے کہ جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اس لیے اللہ نے ان کے جھوٹ کا تذکرہ کیا، فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، یہ جھوٹی باتوں پہ قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یا ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ اور جھوٹی قسم کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے سخت عذاب۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ وہ لوگ ہیں کہ کتنا ہی برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، کتنا ہی برا کام۔ ایک طرف ہو جاؤ بھائی تم۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے ٹھہرا رکھا ہے اپنی قسموں کو، جنتاً، ڈھال۔ جب پکڑے جاتے تھے نا کہ بھئی تم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے، تو پھر جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی سزا سے بچ سکیں کہ اللہ کی قسم ہم تو اپنے ذاتی کام سے گئے ہوئے تھے، اللہ کی قسم۔ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا جھوٹے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے خیرخواہ بن رہے ہوتے ہیں، غریبوں کے درد میں رو رہے ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے، جیسے سب سے زیادہ درد جو ہے نا غریبوں کا انہی کے دل میں ہے، باقی تو سارے پتھر دل پیدا ہوئے ہیں دنیا میں۔ تو ناٹک اور ڈرامے بازیاں یہ آج بھی چل رہی ہیں، میڈیا نے تو اب ساری دنیا کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو کوئی نبی کے عشق کے جھوٹے دعووں میں رو رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ امت کے غم میں جھوٹے دعوے کر کے رو رہا ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی غریبوں کے اور یتیموں کے بے سہارا کے جو ہے نعرے لگا کے وہ لوگوں سے ناجائز پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے ایسے ناٹک چل رہے ہوتے ہیں۔ تو مخلص لوگ بھی ہیں، لیکن جو ڈرامے باز لوگ ہوتے ہیں نا ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کی بڑی علامتیں یہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، پس لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ معصوم لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر سیدھے راستوں سے یہ لوگ بہکا دیتے ہیں ان کو۔ فلہم عذاب مہین، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ بہت مال اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کے خاندان بڑے آباد ہو جاتے ہیں، تو ان کی اولادوں کی کثرت اور ان کی مال کی کثرت ان کو اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتی۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جیسے دنیا میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے نا، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا، فیحلفون لہ، پھر یہ اللہ کے لیے بھی قسمیں اٹھائیں گے، جھوٹی قسمیں۔ جیسے قرآن میں اس مضمون کو بہت سارے مقامات پہ، متعدد مقامات پہ، بہت سارے تو نہیں، متعدد مقامات پہ مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ قسمیں اٹھائیں گے، پھر ان کے منہ پہ مہر لگے گی، پھر جرم کا اعتراف کریں گے۔ تو یہ مختلف وقتوں میں مختلف مراحل ہوں گے ان کے۔ کما یحلفون لکم، اللہ کے لیے بھی ایسے ہی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے لیے اٹھاتے ہیں۔ ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کسی چیز پر ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے، یعنی یہاں مراد ہے خیر پر ہیں، کہ جب ہم یہ قسم اٹھاتے ہیں تو ہماری بھی کوئی حیثیت بن جاتی ہے اور یہ قسم ہمیں بچا لے گی۔ تو علی شیء کا مطلب کہ جھوٹی قسم اٹھا کے آپ سمجھتے ہیں نا کہ میری کوئی پوزیشن بن گئی ہے اور میں اس مصیبت سے بچ جاؤں گا، تو اللہ کہتے ہیں یہ ان کا گمان ہے، پوزیشن کچھ بھی نہیں بنی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے جھوٹ بول کے آدمی تسلی میں آ جاتا ہے کہ اب میں بچ گیا، اب میری کوئی ویلیو ہے، میں کسی بات پر ہوں، یعنی خیر کی بات پر ہوں، اب میں عافیت والے معاملے پر آ گیا ہوں۔ تو ایسے موقع پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے یہ کسی چیز پر قائم ہو گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ وقتی تمہیں ایک فائدہ مل گیا ہے، کیونکہ دنیا کا قانون یہی ہے کہ دنیا کے قوانین کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے، ظاہر پر۔
تو ظاہری لحاظ سے جب تک کسی کے پاس گواہ نہ ہو تو اس کی قسم ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آخرت میں بچ جاؤ یا دنیا میں جو اللہ کا عذاب آئے گا اس سے بھی بچ جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ خبردار کر رہے ہیں ہمیں، الا انہم ہم الکاذبون، خبردار سنو یہ لوگ جھوٹے ہیں. یعنی مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان سے ہوشیار رہنا. ٹھیک ہے دنیاوی حد تک تو ان پہ سزا جاری نہیں ہوتی، لیکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہیں یہ جھوٹے. استحوذ علیہم الشیطان، یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ انہیں ڈر نہیں لگتا پیغمبر سید الانبیاء کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے، صحابہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے، پھر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہوئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے ڈر نہیں لگتا کہ شیطان ان پر غالب آ چکا ہے. ایک ہے شیطان کا اول مرحلہ میں کسی کو بہکانا، ہر نیک آدمی کو بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مسلسل شیطان کی بات مانتے ہیں، نفس و شیطان کی بات، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر شیطان کا آپ پر ایسا کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر آپ کی نہیں چل رہی ہوتی. پھر تو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے گھوڑے پر آپ سوار ہوئے اور لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، سرکش گھوڑا ہے، اور آپ نے گھوڑے کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو بالآخر آپ گھوڑے کے کنٹرول میں آ جاتے ہو، پھر وہ جہاں چاہے گا آپ کو گھمائے گا. تو اللہ کہتے ہیں ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، اب اپنی نہیں چلتی ان کی، اب شیطان کی چلتی ہے. ظاہر ہے جو شیطان کے کنٹرول میں چلا گیا ہو وہ اس سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے، اس کے لیے بڑے سے بڑا جرم بھی بہت ہلکا ہے. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو شیطان نے سب سے پہلے حملہ یہ کیا کہ اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیا. اولئک حزب الشیطان، فرمائے یہ شیطان کی جماعت ہے. الا ان، یعنی اب شیطان اتنا مسلط ہو چکا ہے کہ اب یہ شیطان کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں. یعنی شیطان کو اب ان کو گویا کہ گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود شیطان بن چکے ہیں، شیطان ہی کی جنس میں اب یہ شامل ہو چکے ہیں. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے. الا ان حزب الشیطان، خبردار سنو شیطان کی جو جماعت ہے، ہم الخاسرون، وہی خسارے والی ہے. تو یہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی. اللہ اور شیطان کا جب مقابلہ ہوگا تو شیطان کیسے جیت سکتا ہے؟ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہی لوگ رسوا لوگوں میں سے شامل ہیں. کیونکہ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم عزت دار ہیں، خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ تو بڑے نعرے لگایا کرتا تھا کہ یہ غریب صحابہ ہیں اور ہم عزت دار لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا تھا. کتب اللہ، کیونکہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، لأغلبن انا، کہ ضرور بھی ضرور غالب آؤں گا میں، ورسولی، اور میرے پیغمبر. سب پیغمبروں کو اللہ نے اس لیے شامل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کا مشن ایک ہی تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب آنا پیغمبروں کے مشن ہی کی تکمیل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے باقی تمام پیغمبر بھی غالب آ گئے، کیونکہ ویژن تو سب کا ایک ہی ہے. تمام پیغمبروں کو اپنے غلبے سے مقصد نہیں تھا، اپنے ویژن کو غالب کرنا مقصد تھا کہ ہمارا ہدف پورا ہو جائے. تو وہ ہدف تو اسلام کی شکل میں ہی پورا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ہی غالب آ کر رہیں گے. تو اس لیے منافقین کی سازشیں یہ غارت جائیں گی. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے. تو شیطان اور شیطان کے شتونگڑوں کا مقابلہ اللہ سے ہو رہا ہے، تو غلبہ اللہ ہی کو ہوگا. لا تجد قوما، رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو منافقین جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ سے ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو کسی ضرورت سے وہاں گئے تھے اور یہ تھا وہ تھا، تو اللہ کہتے ہیں ان کے منافق ہونے کی ایک ظاہری علامت آپ کے سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ کہ کوئی ایسی قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے یعنی حساب و کتاب کے دن پر ایمان بھی رکھتی ہو، آپ کبھی بھی اس کو ایسا نہیں پائیں گے کہ یوادون، وہ محبت کا تعلق رکھیں ان لوگوں سے، من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ اترے ہوئے ہوں، دشمنی پہ اترے ہوئے ہوں. یعنی دوست کا دشمن تو دشمن ہوتا ہے، دوست کا دشمن کبھی بھی آپ کا چہیتا نہیں بن سکتا. اس کا مطلب پھر آپ انہی کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر دوستیاں ان لوگوں سے رکھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. تو اے نبی، کبھی بھی ایسی قوم جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، وہ آپ کے دشمنوں سے کیسے دوستی رکھ سکتی ہے؟ چاہے یہ اللہ کے جو دشمن ہیں یہ ان کے باپ دادے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی ان کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اسلام کا رشتہ، اللہ اس کے رسول کا رشتہ ان باقی رشتوں پہ مقدم ہے.
ولو کانوا آباءہم، اگرچہ یہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ان منافقین کے باپ دادا کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کی اولادیں کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان کیوں نہ ہو، خاندان کے فرد بھی ہوں گے تو بھی نہیں۔ دیکھیں غیر مسلم کی اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں تو شریعت نے ان سے ہمیں اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، یہ تو قرآن میں کئی بار ہے۔ تو یہاں ان غیر مسلم رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے جو اسلام دشمن ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان سے پھر دوستی رکھنے کی اور اچھے سلوک کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جو باقاعدہ اسلام کے خلاف دشمنیاں کر رہے ہوں، سازشیں کر رہے ہوں، قتل و غارت کر رہے ہوں، تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان سے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا ان سے دوستی نہیں لگا سکتا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے، یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ تو منافق کے دل میں چونکہ ایمان نہیں ہے، صرف زبان سے ہے، اس لیے یہ اسلام دشمنوں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ، اور اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے روح کے ذریعے بھی۔ یہاں روحانی طاقت مراد ہے، اسلام پہ چلنے کی طاقت، تو روحانی زندگی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو جسمانی زندگی جس چیز سے ملتی ہے اس کو روح کہا جاتا ہے، روح ہماری باڈی میں ہے تو، اور ظاہر ہے اللہ نے وہ روح ڈالی ہے تو اس لیے ہمارا جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ تو جو روحانی زندگی کا سبب جو چیز ہے اس کو بھی قرآن نے روح کہا ہے، وہ ہے اللہ کی توفیق اور اللہ کی تائید۔ تو اس تائید کو اللہ نے روح سے تعبیر کیا کہ اللہ کی طرف سے ان میں روح پڑتی ہے جس سے یہ ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو جو اللہ اس کے رسول کے تعلق کو تمام تعلقات پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان کو خوشخبری ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور پھر ان کو مزید طاقت ملتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے، جس سے ان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے دین کے کاموں پر۔ تو جس طاقت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے جس قوت کے ذریعے جو اللہ ان کے دلوں میں قوت ڈال دیتا ہے اس کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ان کی روح میں زندگی پڑتی ہے نا، یعنی روحانی زندگی میں زندگی پڑتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ، دنیا میں تو یہ اجر ملتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سب سے بہترین پروانہ کیا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے اس لیے راضی کہ انہوں نے اللہ کے حکام پورے کیے، یہ اللہ سے اس لیے راضی کہ اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، کہ جن قربانیوں پر جو اجر ملنا تھا وہ اللہ نے ان کو دے دیا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نیکیوں میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ جیسے برائیوں میں آگے جانے والے پر شیطان کو اب گویا کہ ورغلانے کی شیطان کو اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود شیطان بن چکا ہے۔ تو یہ ایک سمجھایا گیا ہے، یعنی مبالغتاً، کہ وہ شیطان کی جماعت کا حصہ بن چکا ہے، بلکہ اب اس کا کام ہے دوسروں کو گمراہ کرنا۔ خود اپنے آپ کو تو گمراہ کر چکا ہے وہ بہت زیادہ، اب وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے کام پہ لگے گا، یعنی ضلالت میں اتنا آگے جا چکا ہے۔ تو ایسے ہی نیکی میں کچھ لوگ اتنا آگے جا چکے ہوتے ہیں، اور وہ نیکی کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے تعلق کو تمام تعلقات رشتہ داروں پر ترجیح دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیول کے جو لوگ ہوں گے یہ اللہ کی جماعت بن جاتے ہیں، اللہ کی جماعت بن جاتے ہیں۔ اب ان کا کام ہے ہدایت کو دنیا میں بانٹنا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سنو اللہ کی جماعت ہی اصل میں کامیاب ہے۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور سورہ مجادلہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہم اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ حشر۔ میں اب شروع کرتا ہوں سورہ حشر کا پہلا رکوع اور 28ویں پارے کا رکوع نمبر 4، 28ویں پارے کا رکوع نمبر 4 اور سورہ حشر کا پہلا رکوع حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بنو نذیر جو ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، ایک ہی دفعہ میں ان کو جمع کر کے جلا وطن کروا دیا نبی کے ذریعے، تو اس لیے جمع کرنے کی وجہ سے اس کو، یعنی اس میں حشر کا تذکرہ ان کے حشر کا، کہ جمع کیا اور پھر ان کو نکال دیا گیا، تو اس لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا ہے۔ سبح للہ، پاکی بیان کی ہے اللہ کے لیے،
ما فی السماواتی، ان تمام مخلوق نے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا، اللہ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو نکالا، من اہل الکتاب، وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں یعنی یہودی بنو نذیر، من دیارہم، اپنے گھروں سے، دار گھر کو بولتے ہیں، دیار اس کی جمع آتی ہے، اپنے گھروں سے نکالا، لی اول الحشر، پہلی ہی مرتبہ کے حشر میں، یعنی ایک ہی دفعہ جمع کر کے۔ تو یہ پہلی مرتبہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ دوبارہ بھی یہ حشر ہوگا۔ چنانچہ پھر خیبر سے ان کو نکالا گیا حضرت عمر کے دور میں، ان کو اپنے قلعوں سے مدینہ سے نکالا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، دوبارہ پھر حضرت عمر نے، اس وقت یہ خیبر اور شام چلے گئے تھے، تو دوبارہ حضرت عمر نے خیبر سے بھی نکال دیا۔ تو اول کے لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے، اور اول کا مطلب یہاں پر ضروری نہیں کہ یعنی دوبارہ بھی ان کو نکالا جائے گا، یعنی اشارہ ہے اس طرف، صراحتاً اس لیے نہیں کہا کہ اول کا لفظ پہلی مرتبہ کوئی کام اگر ہونا، بے شک وہ دوبارہ نہ بھی ہو، تو اس کے لیے بھی اول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہود کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ مدینہ میں بہت آرام سے یہ لوگ رہ رہے تھے، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہاں سے نکلیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کسی خاتون کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہو، تو ہم کہتے ہیں پہلی بار اس کے ہاں بچہ ہوا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ دوبارہ بچہ نہ ہو، لیکن جو کام فرسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی اول کہا جاتا ہے۔ تو لِأَوَّلِ الْحَشَرِ، اللہ فرماتے ہیں اس نے کافروں کو، جو اہل کتاب میں سے کافر تھے، ان کو نکالا اپنے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشَرِ، لام یہاں وقت بیان کرنے کے لیے، لام بعض دفعہ توقید کے لیے آتی ہے، ٹائم بیان کرنے کے لیے، کہ یہ کس وقت ہوا، لِأَوَّلِ الْحَشَرِ، اس وقت ہوا جب پہلی مرتبہ ان کو جمع کر کے نکالا گیا۔ ما ظننتم، تم یہ گمان نہیں رکھتے تھے، ان یخرجوا، کہ یہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ انہم، کہ یہ لوگ، مانعتہم حصونہم، مانع اردو میں بہت لفظ یہ استعمال ہوتا ہے روکنے والا، کہتے ہیں یہ اس سے مانع کیا ہے آپ کو، یعنی اس سے کیا چیز روک رہی ہے، اور مانعہ یہ مؤنث ہے، تو حصن عربی میں قلعے کو بولتے ہیں، حصون اس کی جمع آتی ہے، تو جمع عربی میں مؤنث ہوتی ہے، تو اس لیے مانع کے بجائے مانعہ۔ ان یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے جو قلعے ہیں یہ ان کو روک لیں گے، من اللہ، اللہ سے، یعنی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے روک سکتے ہیں۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے پاس آیا، من حیث لم يحتسبوا، وہاں سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ آنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو سزا دی، ان پر وار کیا ایسے طریقے سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور پھینک دیا، قذف پھینکنے کو کہتے ہیں، ڈال دیا ان کے دلوں میں روب۔ پھینکنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا قذف کہ مضبوطی سے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، گویا ایسے کر کے دے مارا روب۔ جب ہم کوئی چیز مضبوطی سے کسی چیز کی طرف ڈالتے ہیں تو وہ قرار وہاں جا کے نا وہ گویا چپک جاتی ہے، اس میں قرار پکڑ لیتی ہے، یعنی مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ یخربون، خراب کر رہے تھے، اخربا یخربو، خراب جو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یخربون بیوتہم، یہ اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، اور مومنین کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے نگاہ والو، آنکھوں والو، یعنی دیکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر جلا کو، یعنی جلا وطنی، اس کو جلا کہتے ہیں، جلا وطنی لکھ دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا، ان پر جلا وطنی لکھ دی تھی، جلا وطن کر دیا گیا، ورنہ اس سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ سب کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ عذاب اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے، مخالفت کی ہے۔ شاق یہ لفظ گزر چکا ہے کئی بار۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، یہ بھی باب مفعول ہے، شاق کا یشاق، اصل میں شاق کا یشاقق تھا، اور جو اللہ سے مخالفت کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ،
او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، جو کچھ تم نے کھجوروں کے تنے کاٹے، قطعتم کا معنی قطع کرنا، من لینتن، لینا کہتے ہیں کھجور کے تنے کو، او ترکتموہا قائمۃ، یا تم نے اس کو چھوڑ دیا قائمۃ اپنے حال پہ، یعنی جو مال فہ میں جو انہوں نے کھجوروں کے تنے کاٹے ہیں نا، سوری یہودیوں کے قلعے پہ قبضہ کرنے سے پہلے جو باغ کے تنے کاٹے تھے، تفصیل میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ او ترکتموہا قائمۃ، یا تم نے ان کھجوروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، علی اصولہا، چھوڑ دیا ان کو اپنے تنوں پر یا اپنی جڑوں پر، اصل جڑ کو، اور جس چیز پہ بھی درخت کھڑا ہوتا ہے اس سب پر اصل کا اطلاق ہوتا ہے، اپنی اصول یعنی اپنے تنوں پر جن درختوں کو تم نے باقی چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی درختوں کا کاٹنا بھی اور درختوں کا اپنے حال پہ چھوڑنا بھی۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ یہ چیز رسوا کر دے فاسقوں کو، اخزا کا معنی ذلیل کرنا، یعنی یہ جو یہود تھے یہ اور مزید رسوا ہو جائیں۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، دیکھیں افا فا یفیعو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، افا کا معنی لوٹانا، لیکن یہاں ایک اصطلاح کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جب کوئی بھی علاقہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے اور اس میں جو مال غنیمت ملتی ہے اس مال غنیمت کو مال فے کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ نے گویا اٹھا کے مفت میں دے دیا ہمیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مال فے۔ تو قرآن کہتا ہے وما افا اللہ علی رسولہ، جو کچھ بغیر جنگ کے اللہ نے غنیمت کے طور پر اپنے رسول کو دے دیا، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، جو کچھ اللہ نے لوٹا دیا اپنے رسول پر، یعنی بغیر جنگ کے لوٹانا جب ہوتا ہے نا اور مفت میں ایک چیز مل جائے تو اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو ہم اس کا آسان ترجمہ یوں کریں گے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو کچھ دیا بطور مال فے کے، اور فے کا مطلب آپ کو میں نے بتا دیا کہ بغیر جنگ کے جو مال غنیمت آتی ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ منہم، ان یہودیوں میں سے، یعنی ان یہودیوں کے اموال میں سے، منہم کا مطلب من اموالہم، ان کے مالوں میں سے جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا، فما، تو وہ غنیمت ہے کہ فما اوجفتم علیہ، تو تم نے نہیں دوڑائے ان کے اوپر، من خیل، گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، یعنی وہ مال ہے کہ جس میں تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ سواریاں دوڑائی ہیں، یعنی اونٹ کی سواریاں، یہ کنایہ ہے سفر سے، کیونکہ یہ جو بنو نذیر تھے نا، جہاں یہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ان کا علاقہ تھا، تو یہاں نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، یعنی کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی جو گھوڑوں سے ہوتی ہے، اور نہ لمبے سفر ہوئے تمہارے جو اونٹوں سے ہوتے ہیں، تو تمہاری کوئی محنت نہیں ہے اس میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں کے دل میں پیغمبر کا رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے فتح ہو گئی بغیر جنگ کے، تو یہ وہ مال ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو اس طرح سے دیا ہے۔ میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان یہودیوں کے اموال میں سے بطور مال فے کے دیا، تو یہ وہ مال ہے کہ تم نے اس پر ما اوجفتم علیہ من خیل، تم نے اس پر نہ تو گھوڑے دوڑائے، ولا رکاب، اور نہ رکاب، یہ کنایا، رکاب کجاوے کو بولتے ہیں جو اونٹ پہ رکھا جاتا ہے، تو کنایا ہے یہ اونٹ سے، تو نہ اونٹ دوڑائے تم نے۔ ولیکن اللہ، لیکن ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یسلط رسلہ علی من یشاء، اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، تو یعنی یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ وہ مال نہیں ہے جو جنگ کے ذریعے ملتا ہے، بلکہ یہ تو مفت میں تمہیں ملا ہے مال، تو اس کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ایسے مال کا حکم کیا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بطور فے کے دے گا، مال فے کے طور پر دے گا، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے، یعنی آئندہ بھی جب ایسا ہوگا، کہیں بھی بستی سے لڑائی ہو اور اس سے مال غنیمت مل جائے اور وہ بستی بغیر جنگ کے فتح ہو جائے، تو اس مال کا حکم کیا ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، یعنی وہ اس مال غنیمت میں نہیں ہے۔ یسألونک عن الانفال میں جس کا تذکرہ گزرا ہے، سورہ انفال میں ہے نا مال غنیمت کے حکام، تو یہ اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا ہے۔
مراد نبی کے قرابت دار ہیں یہاں پہ، والیتاما اور یتیموں کا ہے، والمساکین اور غریبوں کا ہے، وابن السبیل مسافروں کا ہے۔ اتنے قسم کے لوگوں میں یہ تقسیم کیوں ہوگا؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال گھومتا نہ رہے بین الاغنیاء مالداروں کے درمیان، منکم تم میں سے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ دولہ کہتے ہیں کہ چکر لگانے والا، یدورو یعنی دولتم بین الاغنیاء، یدورو بین الاغنیاء، جو اغنیاء میں ہی گھومتا رہے، تاکہ اس کے صرف غنی لوگ مستحق نہ ہو جائیں۔ تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل۔ وما آتاکم الرسول، اور دیں تمہیں رسول جو کچھ، فخذوہ تو اس کو لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ، اور جس مال سے رسول یا جس چیز سے رسول تمہیں روک لے، فانتہو اس سے رک جاؤ۔ انتہا کا معنی باز آ جانا، رک جانا، اصل میں تھا فانتہیو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ للفقراء، اس مال کے مستحق وہ فقیر ہیں، المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، الذین اخرجوا من دیارہم جنہیں نکال دیا گیا اپنے گھروں سے یعنی مکہ سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے بھی نکال دیا گیا یعنی مال بھی ان سے چھین لیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ یہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، ورضوانا اور اس کی رضا کو، وینصرون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مہاجرین کی بڑی قربانیاں تھی۔ اولئک هم الصادقون یہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار، تبوأ کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، حدیث میں آتا ہے نا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر کوئی جھوٹی حدیث گھڑے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بوأنا ٹھکانہ دینا۔ والذین تبوأوا الدار اور وہ لوگ جنہوں نے دار کو ٹھکانہ بنایا، دار سے دار الاسلام مراد ہے اور یہاں مراد اس سے مدینہ ہے، یعنی مدینہ کو جنہوں نے ٹھکانہ بنایا پہلے سے ہی یعنی انصار جو ہیں، والایمان اور ایمان کو بھی ٹھکانہ بنایا انہوں نے یعنی پہلے سے ہی، من قبلہم ان مہاجرین سے پہلے یعنی ان مہاجرین کی ہجرت سے پہلے جن لوگوں نے مدینہ میں ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اور ایمان کو بھی ٹھکانہ بنا لیا تھا انہوں نے، یہ کنایا ہے کہ مضبوط ایمان تھا ان کا اور پہلے ہی مسلمان ہو گئے اور پہلے سے ہی مدینہ میں رہتے تھے یعنی انصار۔ یحبون اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم ہر اس شخص سے جو ان کی طرف ہجرت کرے، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا اور محسوس نہیں کرتے، پاتے نہیں اپنے سینوں میں کوئی تنگی، حاجت کا معنی یہاں تنگی ہے، مما اس مال سے، اوتو جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اصل میں اوتیو تھا یعنی کوئی بخل محسوس نہیں کرتے کہ مہاجرین کو اگر کچھ دے دیا جائے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اتنے نیک ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر یعنی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ ان کو حاجت کیوں نہ ہو، خصاصہ بھوک کو بھی کہتے ہیں، حاجت کو بھی کہتے ہیں، بھوک یعنی اگرچہ ان کو ضرورت کیوں نہ ہو پھر بھی یہ دوسرے کو اپنی جان پہ اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ اور بے شک وہ شخص جس کو بچا لیا جائے، وقا یقی اصل میں وقا یا یوقیو تھا بچانا، ہم کہتے ہیں نا وقینا عذاب النار، اے اللہ تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، تو مجہول ہے۔ وَمَن یوقع اور جو بچا لیا جائے، شح نفسہ شح بخل کو کہتے ہیں، اپنے نفس کے بخل سے یعنی اپنی طبیعت کے بخل سے جو شخص بچا لیا جائے یعنی بخیل نہ ہو وہ، فاولئک هم المفلحون تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ بڑی سخاوت ہے کہ بھئی آپ کو ضرورت ہے آپ دوسرے کو ترجیح دیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ انصار کو میں نے اپنی ذات کے، ان کی ذات کے بخل سے بچا لیا ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں، چاہے ابھی آ چکے ہوں یا قیامت تک جو بھی اہل ایمان آئیں گے، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا تو ہماری مغفرت کر دے، ولی اخوانینا اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، یعنی اے اللہ جو ہم سے پہلے انصار مہاجرین گزرے ہیں جو ایمان لائے تو ان سب کی مغفرت کر دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا اور نہ بنا تو ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں ان سے ہمیں محبت نصیب فرما، ان کا بوجھ ہمارے سینوں میں نہ رکھنا۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا رؤوف الرحیم بے شک تو شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ رکوع اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں اس کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی اگلا ایپیسوڈ ہم شروع کریں گے سورہ حشر کا پہلا رکوع
اور 28ویں پارے کا رکوع نمبر 4. اس کی تفسیر سے انشاءاللہ میں اگلا درس شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور اصلاحی مقصد کے لیے اپلوڈ کی گئی ہے. ہمارا ارادہ صرف ان لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہے جو کسی وجہ سے لائیو درس یا آفیشیل چینل تک نہیں پہنچ پاتے. بارک اللہ فیکم.